بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج پھر میں آپ کے سامنے غسل کے بہت ہی اہم مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں تعویذ کو چھونا اور اس کا استعمال کرنا اور اس کا پہننا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جس کاغذ پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہو، ناپاکی کی حالت میں مرد یا عورت کے لیے اس کا چھونا جائز نہیں ہے جب تک وہ غسل نہ کر لے، لیکن اگر وہ قرآن کی آیت جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہے وہ کاغذ کسی کپڑے میں لپٹا ہوا ہے تو پھر اس کاغذ کو جو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے ناپاک آدمی کے لیے چھونا جائز ہے۔ لہذا جو تعویذ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے تو ناپاکی کی حالت میں اس کو چھونا بھی جائز ہے، پہننا جائز ہے، استعمال کرنا جائز ہے، اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو عورتیں معلمات ہیں یعنی بچوں کو پڑھاتی ہے، اگر ان کے ناپاکی کے ایام شروع ہو جائے تو ناپاکی کے ایام میں، ناپاکی کے دنوں میں وہ بچوں کو پڑھا سکتی ہے یا بچوں کو نہیں پڑھا سکتی ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جو عورتیں معلمات ہیں اور وہ چھوٹے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہے اور ان کے ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں تو ناپاکی کے دنوں میں قرآن پاک کا پڑھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو جو معلمات ہیں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو قرآن پاک ہجے کر کے پڑھا سکتی ہے، یعنی قرآن پاک کی آیتوں کو اس طریقے سے پڑھائے کہ پوری آیت زبان سے ادا نہ ہو، ان کو ٹکڑے کر کے اور ہجے کر کے پڑھانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور سے اگر سورہ فاتحہ بچوں کو پڑھانی ہے تو وہ اس طریقے سے پڑھائیں: الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے پڑھائیں پوری آیت کو ایک سانس میں، اور جس سے یہ کہا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ اس طریقے سے وہ قرآن پاک کو نہ پڑھے، اگر پوری آیت کو وہ پڑھے گی تلاوت کی نیت سے تو گنہگار ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ ہمیں ناخن کاٹنے کا طریقہ بتلائیں کہ سنت طریقے سے ناخن کس طریقے سے کاٹے جائیں گے۔ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ کے ناخن کاٹیں تو شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں، یعنی آپ ناخن کو اس انگلی سے کاٹنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ شہادت کی انگلی کے ناخن کاٹیں گے، اس کے بعد سے آپ کاٹتے چلے جائیں گے اور چھوٹی انگلی تک ناخن کاٹیں گے۔ اپنے انگوٹھے کو آپ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو چھوڑ دیں گے، اس کے بعد آپ بائیں ہاتھ پر آئیں گے اور بائیں ہاتھ کے ناخن جب آپ کاٹیں گے تو چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور چھوٹی انگلی سے کاٹتے ہوئے آپ انگوٹھے تک لے جائیں گے اور انگوٹھے کا ناخن بھی آپ کاٹیں گے۔ دائیں ہاتھ کا ناخن، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن آپ سب سے بعد میں کاٹیں گے۔ یہ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ ہے۔ پیروں کے ناخن جب آپ کاٹیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیر کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کا ناخن آپ سب سے پہلے کاٹیں گے، وہیں سے ناخن کاٹنا شروع کریں گے اور ناخن کاٹتے ہوئے چلے جائیں گے اور بائیں پیر کی چھوٹی انگلی تک آپ ناخن ترتیب سے کاٹیں گے، چھوٹی انگلی پر ناخن کاٹنا آپ بند کریں گے۔ یہ پیروں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو بال اور ناخن ہم نے کاٹے ہیں ان بال اور ناخنوں کا کیا کرنا چاہیے۔ ان کو پھینک دینا چاہیے
یا دفن کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جو بال اور ناخن کاٹے ہیں ان بال اور ناخنوں کو ہمیں دفن کرنا چاہیے، بہتر طریقہ تو یہی ہے۔ لیکن اگر آپ دفن کرنا نہیں چاہتے یا دفن کرنے کی جگہ نہ ملے تو پھر بال اور ناخن کو ایسی جگہ پر ڈالنا چاہیے جہاں پر ان کی بے حرمتی نہ ہو اور ان کو دیکھ کر کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو گھن نہ آئے، ایسی جگہ پر اپنے بال اور ناخن کو ڈالنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ سارے مسائل آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ ہم نے غسل سے تعلق رکھنے والے بہت سارے مسائل کی ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہے۔ اگر آپ ہماری پرانی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو پر جو آئی کا بٹن لگا ہوا ہے اور آ رہا ہے، آپ اس پر کلک کریں تو ہماری جو پرانی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ہماری ان ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسرے لوگوں کو توجہ دلائیں کہ وہ ہمارے اس چینل سے جڑیں، تاکہ جو بہت سے غلط مسائل لوگوں میں مشہور ہیں جن سے لوگ ناواقف ہیں ان سے ان کو صحیح واقفیت حاصل ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔